شروع کر دیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفعت پہ مقدم ہے. اچھا، اسی طرح مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، اس نے 1,00,000 ریال ایک کاروبار میں لگایا، تو پہلے تو کوشش کرے گا دفع مضرت کی کہ میرا راس المال تو محفوظ ہو نا، اس کے بعد سوچے گا کہ نفع ہے. جلب منفعت تو بعد میں ہوگی، پہلے اصل کو تو محفوظ کرے نا. اس کو کہتے ہیں دفع مضرت اور اس کو کہتے ہیں جلب منفعت. اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ منفعت تو قلیلہ ہے لیکن مضرت کثیرہ ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی آیا، دکاندار سودا لے رہا ہے اور سودا ہے 100، 200، 500، 600 ہزار روپے کا. اس کو ٹیلی فون آیا کہ وہ اللہ کے بندے تیرے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو اب گھر کا جل جانا جو ہے وہ مضرت کثیرہ ہے. 500، 200 بچ جانا یہ منفع تو ہے لیکن تو قلیلہ ہے. تو اب کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا کہ چلو گھر جلنے دواری نفع تو نہ چھوڑوں نا، میں یہ نفع تو حاصل کر لوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منفعت قلیلہ ہو اور مضرت کثیرہ ہو تو وہاں بھی پہلے مضرت کا علاج کیا جائے گا، منفعت بعد میں حاصل کی جائے گی. تو اس لیے چونکہ دفع مضرت ضروری تھی کہ پہلے ہم شیطان کی دشمنی سے تو بچیں نا، پہلے ہم اس کے وساوس سے تو بچیں. جب ہم اس سے ہی نہیں بچیں گے تو ہمیں قرآن پاک سے حاصل کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تعوذ کو مقدم کر دیا ہر چیز. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے قرآن میں دعا کے صیغے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے جمع کا صیغہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اسی فاتحہ میں دیکھو، ایاک نعبد ایاک نستعین، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. ہر جگہ آپ کو جہاں جہاں دعا آئے گی نا صیغے جمع کیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اعوذ بے مفرد ہے؟ بات کو سمجھیے. کبھی جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا کہ اعذنا، یا اللہ ہم سب کو پناہ دے. لیکن یہاں مفرد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے اعوذ، جبکہ دعا کے موقع پر سارے قرآن میں جو ہمیں سکھلایا گیا وہ یہ ہے کہ جمع کے ساتھ دعا مانگو تاکہ سب کو فائدہ ہو. اسی لیے دعائیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تو اب دیکھیں گے یہ سارا جمع کا، لیکن جب ہم اعوذ باللہ بھی آئے تو یہاں مفرد ہے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان کے شر سے، شیطان مردود سے. تو اب یہاں اعوذ، میں پناہ پکڑ، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان کی ضرورت جو ہے وہ اس کے سامنے گویا جبات بھی کچھ نہیں ہے. اس کی مضرت اور شیطانی وساوس کا حملہ ایسا ہے، اس لیے وہاں حکم دیا گیا کہ اب جمع کے صیغے پہ نہ گزارا کرو بلکہ ہر فرد پناہ پکڑے. ورنہ تھا نا کہ ایک آدمی نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا نے کہہ دیا آمین. اللہ نہیں، ہر بندہ پناہ پکڑے، ہر بندہ مفرد لفظ کے ساتھ پناہ پکڑے، کیونکہ اس کا حملہ اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے جماعت یا فرد کا ہونا جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اعوذوں کے ساتھ مل کے سارے ہر بندہ اپنے اپنی زبان سے پناہ پکڑے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اسی طرح اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم پناہ پکڑ رہے ہیں اور پناہ پکڑ رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اور لفظ بھی جلالہ، اللہ اس میں جلالہ. باقی جو ہے نا وہ اسماء صفات ہوتے ہیں، صفت ربوبیت ہے، صفت رحمت ہے، جیسے رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین صفات ہیں. لیکن جہاں جہاں لفظ اللہ ہے تو یہ اس میں جلالہ ہے.
تو اب ہم نے اعوذ باللہ، اور با جو ہے وہ الصاق کے لیے ہے، تو اللہ سے جو ہم پناہ پکڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کی مضرت ہو یا دشمنی ہو، وہ اگر دشمن ہے، مضرت ہے، لیکن اس کے کسی نہ کسی پہلو میں کوئی بلائی بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پہلو میں خیر. مثال کے طور پر سم الفاق ایک دوا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں سم الفاق، اچھا ہندی میں کہتے ہیں سنکھیا، ایک زہر ہے، دوا. لیکن اس زہر کے ایک گنا فوائد بھی ہیں. ہم نے یعنی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ 90 سال کی عمر ہے، نظر بحال ہے، قوت بحال ہے، آزار عیسیٰ بحال ہے، کیا ہے وہ سنکھیا استعمال کرتے تھے، حالانکہ سنکھیا زہر ہے، اور زہر بھی انتہائی خطرناک زہر ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں، لیکن مقصد ہے کہ جہاں وہ زہر ہے، جہاں مضرت ہے، اس میں فائدہ بھی تو ہے کہ طاقت کی ذریعہ کا باعث ہے، قوت کا باعث کا، اعصاب کی قوت کے لیے ہے، دردوں کا علاج ہے، انسان کی کمزوریوں کا علاج ہے، ہر چیز. جو لوگ اس کو استعمال کر کے ہضم کر گئے وہ تو پھر ہر بیماری سے زیادہ بچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال میری تقریر سن کے کوئی استعمال نہ کرے. اب استعمال کرنے والے بھی نہیں رہے اور کرانے والے بھی نہیں. پہلے طبیب اپنے نگرانی میں استعمال کراتے تھے، اب وہ طبیب بھی بڑھ گئے. اب آپ تو ہم تو یہ بھی نہیں پتہ کر سکتے کہ یہ سنکھیا کون سا ہے، یہ صحیح ہے یا خالص ہے یا غلط ہے، یا استعمال انسانی کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے ہی نہیں. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. وہ پہلے وہ اطباء جو تھے، بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں، ان کے پاس طریقے تھے کہ وہ بچے کو بھی کرا دیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو پتا تھا کہ کیسے استعمال کرانا. اچھا بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے عادت بھی ہو جاتی. میں نے خود دیکھے ہیں، میرے قریب میں رہنے والے تھے، 2 بھائی تھے، ایسے ماشاء اللہ لال گلال چہرے تھے ان کے، حالانکہ غریب لوگ تھے، کپڑے دھوتے تھے، دھوبی رنگ صاف تھے، کپڑوں کو رنگ دیتے تھے، اور سنکھیا سے لے کے منہ میں کھا لیتے تھے. حالانکہ ایسی ظالم چیز ہے کہ اس کا اگر یعنی ایک ذرہ جو کسی سوئی کے ناکے کے برابر ہی آ جائے تو بندہ انشاءاللہ فوراً کلمہ پڑھنا بھی مشکل سے نصیب ہوگا. لیکن وہ توڑ توڑ کے کھاتے رہتے ہمارے سامنے تھا. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بس قوت مدافعت ہو گئی، عبادت ہو گئی، تو اب ہمیں کچھ نہیں کہتے، عادت ہو گئی. دیکھو نا اللہ معاف کرے، جیسے لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، مخدرات کے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹوں کے عادی ہو جاتے ہیں. نہ پینے والے آدمی کے کمرے میں آپ سگریٹ پینے، اس کو 3 دن کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کے اثرات بدبو جو ہیں وہ کم سے کم 3 دن تک رہتے ہیں. اور پینے والے کو کچھ بھی نہیں، اس کی ادھر بھی اس کو کچھ بھی نہیں. اچھا پورا کمرہ دھوئیں کا بھرا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی پرانے زمانے کے جو ریل کے انجن ہوتے تھے نا، کالے کوئلے پہ چلنے والے، وہ انجن صاحب تشریف لے جا رہے ہیں. پورے کمرے میں، پورے گھر میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال میں یہ ہے کہ قوت ہے، لیکن اس میں فائدہ ہوا. اچھا اب سانپ کتنا زہر ہے، لیکن سانپ کے سر میں خدا کی قدرت ہے، اللہ نے ایک منکا رکھا ہے جس کا نام ہے زہر مورا. اچھا وہ زہر کا تریاق ہے، زہر کا توڑنے کا علاج ہے زہر مورا، اور انتہائی مفرح قلب ہے، دل کو طاقت دینے والی چیز ہے سانپ کے سر میں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ پکڑنے کے لیے تشریف لے جائیں اور سانپ ڈس جائے گا. مولانا مکی صاحب نے درس میں کہا تھا اس کے وہ سانپ کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیں جانتے، وہ بھی علم ہے. سانپ کی بھی تو ہزاروں قسمیں ہیں. اچھا تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا مثال سمجھانے کے لیے کہ آگ ہے. اب آگ جلا دیتی ہے، لیکن آگ کے فائدے کتنے ہیں؟ آگ نہ ہو تو کھانا کیسے پکے، آگ نہ ہو تو گاڑیاں کیسے چلیں، آگ نہ ہو تو آپ سردیوں میں دن کیسے کاٹیں. تو ایک طرف اگر ضرورت ہے تو دوسری طرف منفعت بھی ہے. لیکن شیطان ملعون ایسا بدبخت ہے کہ اس میں مضرت ہی مضرت ہے، کوئی منفعت کا پہلو ہی نہیں. بات کو سمجھیں، جس لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں
کہ شیطان کے جو وساوس ہیں، یعنی ہر دشمن کی دشمنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے آپ کا، اس کی وجہ سے آپ الرٹ رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، تو یہ فائدہ تو ہوا نا کہ دشمنی ہے بھائی، تو آدمی ہوشیار ہوگا، اور اسی دن مرتا ہے جس دن غفلت کرتا ہے کہ بس ذرا غفلت ہو گئی مارا گیا۔ تو دشمن، ہر دشمن کی دشمنی میں، ہر ضرر والی چیز کے ضرر میں، جہاں ضرر ہوگا وہاں فائدہ بھی ہوگا، لیکن ایک شیطان ہے بدبخت جس میں ضرر ہی ضرر ہے، فائدہ ہے ہی ایک بات ہمیں یاد، کیونکہ اس کی مضرت جو ہے یوں سمجھ لے، عربی میں کہتے ہیں کاملہ مطلقہ، اس کی مضرت جو ہے نقصان کامل بھی ہے اور ہے بھی ہر لحاظ، تو اس لیے چونکہ اس کی مضرت اتنا خطرناک ہے، تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں۔ اچھا، اب مضرت کو دیکھ لیں، علماء نے فرمایا کہ ایک مضرت صوبی ہے، کیا بنا کپڑا پھٹ گیا، یہ بھی تو مضرت ہے۔ ایک مضرت جسمی ہے، بندے کی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ بھی تو مضرت ہے۔ ایک مضرت روحی ہے، کیا مانا کہ روح کو نقصان پہنچا، اور روح بندے کا کیا ہے؟ ایمانیات، ایمان نہیں ہوگا تو بندہ مردہ ہے، زندہ تو ایمان سے ہوگا۔ تو شیطان کی مضرت جو ہے وہ مضرت صوبی نہیں، مضرت جسمی نہیں، وہ مضرت روح ہے کہ انسان کی ایمانیات پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اتنے بڑے قوی اور خطرناک دشمن کے لیے پناہ پکڑنی تھی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی پکڑنی تھی، اور تو ہمیں کوئی چیز بچانے والی تھی نہیں۔ اسی لیے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ لکھتے ہیں۔ اچھا، ایک کتاب بھی لکھی ہے علامہ جوزی نے، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس، اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کی شیطانی حملے اور حرکات کیسے ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ایک رات بیٹھے عبادت فرما رہے تھے، اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح العقیدہ اور سب سے بڑے موحد، خالص اہل سنت والجماعت، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اصول اور فروع کے اندر تقریر فرمانے والے تھے، یعنی اتنا صحیح العقیدہ بندہ تھا، اور ان کی بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں، لیکن بعض کتابوں میں دشمنوں نے غص و سمین کیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ساری زندگی حضرت کا کام جو ہے وہ اہل بدعت اور اہل رفض، یعنی توحید اور عظمت صحابہ پہ رہا، تو اس لیے یہ مبتدع بھی اور روافض بھی ان کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے ان کی کتاب جیسے غنیۃ الطالبین ہے، اس میں کئی باب لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں جو حضرت قادر جیلانی کے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اچھا وہ بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تھے۔ وہ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس مسلک پر یہاں کے علماء ہیں، یہ مسلک تھا امام حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے کہ یکدم روشنی ہو گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، ہم نے آپ پر ساری شریعت تکلیف جو ہے نا ساری معاف کر دی، تم نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے راضی ہو کر تم پر ساری تکلیف جو ہے شریعت کی ختم کر دی۔ جب یہ آواز آئی تو حضرت عبد القادر جیلانی نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اللہ کے نام سے پناہ پکڑی نا، اب شیطان نے بھاگنا تھا، شیطان بھاگا اور کھل بھی گیا۔ تو ہم نے کہا اچھا تم مجھے برباد کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے، اور میں نے کہا عبد القادر ایسے طریقے سے تو میں نے کئی لوگوں کی کروڑوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ تم عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے، صرف عابد نہیں تھے، ساتھ عالم بھی تھے، تو تیرے علم نے تمہیں بچا لیا۔ انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا بدبخت مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، علم نے نہیں۔ کتنے عالم گمراہ ہو گئے، تم پھر مجھے دھوکہ دے رہے۔
تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، میں لوگوں کو اس نورانی جال میں لا کے پھنساتا ہوں، عالم کو علم کی مار دیتا ہوں، عابد کو عبادت کی مار دیتا ہوں، متقی کو تقوی کی مار دے کے گمراہ کرتا ہوں، لیکن بس اللہ نے آپ کو بچانا تھا، آپ میرے حملے سے بچ گئے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض ہمارے لوگ جو جلدی جلدی صوفی بننا چاہتے ہیں نا جی، بغیر کسی عالم کی، بغیر کسی صحیح لوگوں کی صحبت کے، اور کچھ دن عبادت کی ریاضت کی صاف بات ہے، جب آپ عبادت کریں گے تو اثرات تو آئیں گے، اصولی سی بات۔ دیکھو نا، آپ آگ کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ کو بدن گرم نہیں ہوگا، کوئی بات ہوگی۔ آپ ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کو بدن ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے ذکر کے برکات تو آئیں گے، لیکن آگے چونکہ علم نہیں ہوتا تو ایسی جب ان کو شیطان 1 منٹ میں بھٹکا دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر دین پہ رہنے کے وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم تو بالکل آسمان کے قریب پہنچ گئے ہیں، باقی 1 میٹر 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ ابھی آج حضور کی زیارت ہوئی تھی، سرکار دو عالم ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ یہ سارے ان کا قصور نہیں ہوتا بیچاروں کا، کیونکہ صحبت نہیں ہوتی کبھی، اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اب اس لیے ہم نے اللہ کا سہارا پکڑا کہ جب دشمن کبھی ہو تو سہارا ہمیں کبھی تر کا لینا ہوگا۔ اور دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم دیکھتے نہیں۔ کیا مانا؟ شیطان دشمن تو ہے، لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں عدو غیر محسوس، کہ عدو تو ہے ہمارا لیکن محسوس نہیں، نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو جب اچھا قرآن کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا وہ اور اس کا قبیلہ جو ہے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جو دشمن نظر نہ آئے، اب دیکھیں نا اس دروازے کے پیچھے ایک آدمی، ایک لڑکا 10 سال کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی گزرے نا تو مارے گرا پڑا ہوگا، کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں لگا، اسے مار دیا۔ تو دو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہے۔ نظر آنے والے کو تو آپ کچھ بھی کریں گے، آپ بھی کوئی اس کا مقابلہ کریں گے، آپ بھی ہاتھ دیں گے، کچھ ہی، لیکن اچانک جس نے حملہ کر دیا نظر ہی نہیں آیا تو آپ کریں گے کیا؟ تو اس لیے اب ہم نے کس کی پناہ پکڑی؟ اس اللہ کی پناہ پکڑی جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جس کو جنات بھی نہیں دیکھ سکتے اور انسان بھی نہیں دیکھ سکتا، لا یدرکہ الابصار۔ اس لیے ہم نے اس ذات کی پناہ پکڑی۔ دشمن ایسا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا، تو ہم پناہ کس کی پکڑیں؟ اس لیے اللہ کے سوا اور کسی کی پناہ میں ہم بچ ہی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اب جناب یہ سمجھیں کہ شیطان کو شیطان جو کہتے ہیں کیا معنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان، اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ 2 قول۔ ایک تو ہے کہ نون اصلی نہیں ہے، نون غیر اصلی ہے، شاتا یشیتو، تو شاتا یشیتو شاید کا بنا ہوتا ہے احتراق، جلنا۔ شیطان جو ہے نا نون کو نکال دو تو باقی کیا بچے گا بغیر نون کے؟ شاتا یشیت شیطان، تو نون اصلی نہیں ہے۔ تو جب شید کا معنی ہوتا ہے احتراق، جلنا، اس کو کیوں کہتے ہیں شیطان؟ لأنه يحترق في حسب بغض الانسان، کہ یہ بھی انسان کی دشمنی میں ہر وقت جل رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہوا شیطان۔ اچھا اب اگر اس کا نون اصلی مان لیں گے، نہیں نون اصلی ہے، شیطان کے لفظ کے اندر نون جو ہے اصلی ہے۔ اگر شیطان نون اصلی ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ شیطان یشتنو، معنی بعدا، دور، تو دور کس بات سے؟ اب علماء نے لکھا بعید من الملأ الاعلی، بعید عن رحمت اللہ، بعید عن محبت الانسان، ملأ اعلی سے بھی دور، اللہ کی رحمت سے بھی دور، انسانوں کی محبت سے بھی دور، اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ مردود کہلایا۔
اس لیے شیطان کا مادہ جو ہے یا تو نون کے بغیر ہے تو مانا ہے احتراق، جلنا، اور اگر نون اصلی ہے تو مانا ہے دور، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اس لیے اللہ نے حکم دیا فخرج منہا.